باللہ و رسول اللہ فرماندا ایمان لے آؤ اللہ تے اللہ دے رسول تے۔ اگلا حکم سنو کی ایمان اللہ اور اللہ دے رسول تے لے آنا ہے، یعنی اودی توحید منو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رسالت منو، تے اگے کی کرنا ہے وَتُعَزِّرُوا عزت کرنی رسول، وَتُوَقِّرُوا توقیر کرو رسول کریم علیہ السلام۔ ہن تعزیر بھی کرنی تے توقیر بھی کرنی، پیچھے حکم ہے اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے آنا۔ توَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ دیاں ضمیراں لوٹ دیاں رسول وال۔ ایتھے رب ان کیوں نہیں آکھیا بھی ایمان میرے اور میرے رسول تے لاؤ، اگو یہ کیوں نہیں آکھیا عزت بھی میری کرو تے میرے رسول دی بھی کرو، توقیر میری بھی کرو میرے رسول دی بھی کرو۔ او فرماندا عزت و توقیر رسول دی کر، ایمان اللہ تے اللہ دے رسول تے لیا۔ میں کہا مولا اپنی عزت دا حکم کیوں نہیں دیتا، اپنی توقیر دا حکم کیوں نہیں دیتا؟ آواز آئی اس واسطے میں نے پتہ ہے نہ اس مخلوق دے کرتوتوں کو میں واقع بنائی جے میں جدوں بھی نہ رولا پانا میریاں رکعتاں تے نہیں پانا، یار دیاں صلاتاں تے پانا۔ اس واسطے میں آکھیا کہ عزت کر رسول دی، توقیر کر رسول دی۔ اور علماء تشریف فرما کہ تعزیر بھی عزت ہے تے توقیر بھی عزت ہے، توزیر بھی عزت توقیر بھی اگو فرق ہے۔ جس طرح کہ توقیر اور توزیر مثال دے رہے ہیں، جس طرح محبت اور محبت کا فرق ہے، معنی ایک کی ہے لیکن اگو کیٹیگری فرق ہے، اسی طرح تعزیر اور توقیر کا فرق ہے۔ تعزیر وہ عزت ہے جڑی ظاہری ہوگی تے توقیر وہ عزت ہے جڑی دل وچ ہوے۔ رب فرمایا کلمے پڑھ کے منافقت نہ کری، لباں تے بھی اظہار مصطفیٰ دا ہوے، دل وچ بھی اقرار مصطفیٰ دا۔ یہ اتو تو کلمے نہیں پڑھنے کہ ہے نا اتو لا الہ تے وچوں اور سلام، اندروں باہروں اکو جہا ہو گیا۔ پھر اگے حکم آ گیا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر فرماندا پھر صبح شام میری پاکی بول۔ اور ویکھ لو ایتھے تعظیم اور توقیر مصطفیٰ مقدم پہلے تے تسبیح مؤخر، تسبیح بعد وچ پڑھ۔ میں کہ یا اللہ انج کیوں؟ پہلے عزت مصطفیٰ اور توقیر مصطفیٰ تے تسبیح اپنی بعد وچ رکھی ہے، پہلے تسبیح پڑھاندا۔ آواز آئی تے دسنا سی جے یار دی عزت نہیں تسبیح بھاویں پٹھی پھیر تے بھاویں سیدھی چل۔ تو تسبیح کیڑے کھاتے دی جے مصطفیٰ دا پیار تیرے سینے وچ۔ جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا پیار عبادت تاں قبول ہونی۔ مت کوئی آ کے مجھ سے بڑا توحیدی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مواعظ کوئی نہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں نا، کوئی بھی نماز ہے زور دی اثر دی نیت کر کے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک ثنا پڑھی، ثنا پڑھ کے اگو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے فاتحہ شریف شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ سننا ذرا تھوڑا جا تمام خوبیاں اللہ دیاں جڑا کول جانا دا پالن الرحمن الرحیم، ان رحمان منیا رحیم منیا، مالک یوم الدین یوم قیامت دا مالک منیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تیری ہی عبادت کرنے تیرے کولو ہی مدد منگنے ہیں۔ اگو آدھے اہدنا الصراط المستقیم، ان سیدھے راہ تے چلے۔ یہ پچھلا راہ سیدھا نہیں سی، دیکھو رستے دا تعین کرنا تے پہلے کرنا نا، رستے تے چڑھن تو پہلے کرنا۔ یا اللہ سیدھے راہ تے چلائی۔ اچھا جتنے ترجمے جے نا، جتنے ہر ایک لکھیا سیدھا راہ دکھا، میرے اعلیٰ حضرت لکھیا سیدھے راہ پہ چلا۔ وہ کمال بریلی دے امام نے ویکھو باریکی ویکھو، میں عالم تصورات بریلی علم کر کے عرض کیتی اے کچھ عشق مصطفیٰ میں نے گل سمجھاؤ تے صحیح۔ ہر مولوی ترجمہ کر رہا ہے سیدھا راہ دکھا تے تسی کر رہے ہو چلا۔ یہ چلا اور دکھا کا فرق کیا ہے؟ فرمایا جنا جے ویکھیے ہی انہوں نے چلنا کی بھئی اسی تے راہ ویکھ لیا کتنے ویکھ لیا؟ فرمایا کیا پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم، اس رستے تے چلائیں جس رستے تے انعام والے لوگ چلے تے جے ویکھیا نہیں تے اگلی گل وچ کیوں آ رہے تے انعام والے کون ہیں؟ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار جماعتیں انعام والیاں، انبیاء، صحابہ، شہداء، صلحاء۔ جس رستے تے یہ لوگ چلے نا اس رستے تے چلا تے بریلی کا امام فرقوں کی یاد ہے تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کے نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سراغ آتے نا نشان، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق روخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، بے جنت بنے گی کدی قبر، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔
جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے. میں عظمت بیت اطہار بھی سمجھ آ گئی نا. اے یاد رکھنا اگر کسی کے ذہن وچ گل ہوے کہ بھئی جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فاصل افضل البشر بعد الانبیاء میرے نبی دے تمام صحابہ وچوں افضل ہستی جناب سیدنا صدیق اکبر. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. باقی جدا ہے وہ ہے. میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں اور یہ تے اجماع ہے اہل سنت کا کہ ایک عام انسان ہے نا, عام انسان اللہ کی کل مخلوقات وچوں انسان افضل ہے, چاہے وہ کافر ہے مخلوق ہون دی حیثیت نال. لیکن جتنے ایک عام انسان دا مقام مکے اتوں مسلمان دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے مسلمان دا مقام مکے اتوں مومن دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے مومن دا مقام مکے اتوں ایک ولی کامل دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے ولی کامل دا مقام مکے اتوں کتب دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے کتب دا مقام مکے اتوں غوث دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے غوث دا مقام مکے اتوں غوث اعظم دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے غوث اعظم دا مقام مکے پھر اگو تبا تابی, پھر جتنے تبا تابی دا مقام مکے اتوں تابی دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے تابی دا مقام مکے اتوں صحابی دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے صحابی دا مقام مکے اتوں صدیق اکبر دی عظمت ابتدا ہوتی ہے. جتنے صدیق دا مقام مکے اتوں نبی دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے نبی دا مقام مکے اتوں رسول دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے رسول دا مقام مکے اتوں اولو العزم رسول دا مقام شروع ہوتا ہے. جتنے سارے نبی سارے اولو العزم انہاں دیاں گردناں چوکن اتوں ابراہیم خلیل اللہ دا مقام شروع ہوتا ہے. تے جتنے خلیل اللہ دی نظر دی انتہا ہوندی اتوں محمد دے قدماں دی ابتدا ہوندی. سمجھ آ گئی نا میری گل. اچھا رستے دا تعین کیویں کیتا؟ ساری گلاں کر کے اسی آندے ہیں نا. میں 92 موڑ پہنچیا, میں کال کیتی بھئی ہن کیڑے پاسے بھئی راہ پہ کے نہیں پوچھے. اسی جلسیاں تے اکثر جائیے, اسی روزانہ مسافر ہیں تے اسی بندے ویندے ہیں بھی کدے کول راہ پوچھنا, سانوں شکل پہچان ہو جاندی ہے کیڑی کمپنی. اسی امین صاحب میرے نال اکثر ہوندے نے, میں کوئی سبز پگڑی والا بندہ لا یہ ساری کمپنی دے ہمیشہ سیدھا راہ دس دینے دا کدی غلط نہیں دسیا. یہ سیدھا دس دین تے تاں ہی لکھاں مرید نے نا حضرت یاس قادری صاحب. میں اسی کوشش اسی بندے پہچان لینا, پنیاں دے ہن رنگ چینج بھی ہو گئے, سفید بھی نے بلیک بھی نے, لیکن اسی پھر بھی پہچان لینے ہیں. اے چہرہ دس رہا ہے کیونکہ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اندروں باروں ہکو جہا جڑا ہوئے نا وہ چہرے تو پہچانے ہیں. یہ یاد رکھے آئے. تو اس واسطے اسی ساڑھی جماعت صراط مستقیم اتبعوا سواد العظم. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی جماعت دی پیروی کر. ہن ویکھو بڑی جماعت بڑھ کے میرے کہ شروع دن تو لے کے ہن تک جنہ دی پیروی کیتی جا رہی وہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے صحابہ. وہ دی وجہ کی یہ قرآن واضح کر رہے ہیں کہ جس وقت رب نے وضاحت کر دی تھی ایمان اللہ اور اللہ دے رسول دے لیات تعظیر بھی کر, توقیر مصطفیٰ کریم دی, پھر میری پاکی صبح و شام بیان کر. تو پھر قرآن خود وضاحت کر رہا ہے کہ ایمان لے آنا کہیے. ایک مقام تے فرماندہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان ہی لے آج میں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور پھر دوسرے مقام تے فرمایا آمینوا کما آمن الناس. انج ایمان لے آؤ جنہیں لوگ یعنی صحابہ ایمان لے آئے, یعنی جنہوں اسلام دا سیمپل قرار دیتا گیا بھئی اے جے نمونے اسلام دے جنہ خدمت کی تھی. عروہ بن مسعود سقفی جس وقت حالت کفر وچ سن, حدیبیہ دے مقام تے حضور علیہ السلام جدوں رکے, جس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجیا جاؤ جا کے کافراں نال گل کرو, سی لڑن نہیں آئے, طواف کعبہ کرنا ہے, سانو کرن دیتا جائے, عمرہ کرن دیتا جائے. اس وقت کافراں نے عروہ بن مسعود نو اپنا جاسوس بنا کے بھیجا مسلماناں دی خبر لے کے. بخاری کے اندر روایت ہے کہ جس وقت عروہ بن مسعود آئے آ کے حالات کا جائزہ لیا, حالات کا جائزہ لے کے واپس گئے نا, انہاں کہا میری قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک قیصر و کسری والنجاشی. میں اللہ دی قسم ہے کیسرو کسرا دے محلات وچ گیا, شاہ نجاشی دے دربار وچ گیا, یہ جی عزت میں انہاں دی بھی نہیں ویکھی جڑی مصطفیٰ دے صحابہ عزت کر دے گے. اس واسطے مڑ جاؤ, تسی انہاں نال نہیں لڑ سکتے.
تسی انہاں نال اچھا کس وجہ تو نہیں لڑ سکتے؟ کافراں پوچھیا، انہیں آکھیا کیونکہ وہ نبی دی عزت بڑی کر دے. یہ نہیں آکھیا بھی نمازاں بڑیاں پڑھ دے جو، قیام بڑے لمبے نہ دے، تلاوتاں بڑیاں کر دیں. یہ نہیں آکھیا بھی بندے زیادہ نے، تلواراں زیادہ نے، اسلحہ نہ کہ عزت بڑی کر دیں. یعنی 14 صدیاں پہلے بھاویں اس وقت عروہ بن مسعود سچی کفر کی حالت میں سن، لیکن یہ گل دس گئے کہ کافر جدوں بھی ڈریا نبی دی عزت تو ڈریا. نبی دی آج اسی جگہ تے بیٹھے تبصرہ کر رہے ہیں کہ تسی صرف فیس بک تے سوشل میڈیا صرف خادم حسین رضوی لکھ چھڈو بس، پھر تمہیں نوٹس آ جائے گا ہفتے واسطے ہوں تسی آرام کرو، تسی فیس بک نہیں چلا سکتے. میں کہا جے تے نہ ہے تے اے خادم حسین ہے، تے جے خادم حسین دا شان ہے، امام حسین دا کی مقام. گل ہے ایمان جڑا نا، ایمان سلامت جس دا باہو، ایمان جدا سلامت ہے نا جدا، اے یاد رکھنا دنیا وچ بھی عزتاں اسے دین، قبر وچ بھی عزتاں اسے دین، حشر وچ بھی عزتاں اسے دین. ایمان سلامت تا ہوئے گا کہ جنہاں لوگاں دین دی خدمت کی تھی، میرے مصطفیٰ کریم دے کلمے پڑھن والے ہو، جدو توانو حضور نال سچی محبت ہو گئی نا، پھر توانو آل دی بھی سمجھ آ جائے گی تے میرے مصطفیٰ دے اصحاب دی بھی سمجھ آ جائے گی. سچا پیار حضور نال ہو جائے. ہن اتنے عروہ بن مسعود سقفی نے آکھیا نبی دی عزت بڑی کر دے. اچھا انہاں پوچھیا کیویں دی عزت کر دین بھائی، تو کی انداز ویکھیا؟ کہندا میں تے عجیب انداز ویکھیا عزت. کی ویکھی؟ کہن لگا میں ویکھیا نبی وضو کرن لگے، او لعاب مبارک سٹن لگے نا، تے اودے ول میں غور کیتا کہ لعاب گردا کتے، واللہ ان تنخم القامۃ الا وقعت فی کفی. میں ویکھیا کوئی نہ کوئی صحابی ہتھیلی اگے کردا ہے، وہ لعاب زمین تے نہیں ڈگن دیندے، وہ اپنی ہتھیلیاں تے لے لیندے ہیں نہیں کر کے پھر اپنے چہرے تے مل دین. جڑا نہ پا سکے دوجے دے چہرے تے ہاتھ لا کے اپنے چہرے تے مل لوے. تے انہاں کہ اے دے نال تو پھر کی نتیجہ کڈیا؟ عروہ بن مسعود نے آکھا جڑے اپنے محبوب دا لعاب نہیں ڈگن دیندے، خون کیویں ڈگن دین گے؟ اس واسطے تسی مڑ جاؤ، انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اج اگر اسی ہر ممبر تو، ہر محراب وچوں، ہر سٹیج تو میرے نبی دی محبت دی آوازاں آن تے قوم گلوکاراں نوں نہ سنے، قوم فنکاراں ول رخ نہ کرے، قوم سیکولر تے لبرل نہ ہو. بلکہ حضرت قاسمی صاحب فرماندے ہوندے کہ ہر شے پرانی چنگی نویں چنگی جے لے لو بے شک، موبائل نویں تو نویں لو، گڑیاں نویاں تو نویاں لو، دین پرانا ہی چنگا جی. دین وہی چنگا جڑا صدیق اکبر نے قبول کیتا، وہی دین جڑا سیدنا فاروق اعظم اس ادا نال من میرے نبی، اس ادا نال من. حضرت مولا علی شیر خدا کو پوچھا گیا علی سب تو بڑا بہادر کون ہے تواڈے سارے یعنی صحابہ وچ؟ حضرت مولا علی کو پوچھا جا رہا ہے، خیبر شکن کو پوچھا جا رہا ہے جڑا ہے کات نال در خیبر کھیڑ دے علی سب تو بڑا بہادر کون ہے؟ حضرت مولا علی فرمایا صدیق اکبر. بھئی وہ کیویں؟ فرمایا اس طرح کہ اساں جس وقت احد دا میدان لگا نا تے پوچھا گیا حضور دا پہرے دار کون مقرر کیتا جائے؟ صحابہ بھی چلانا سارے سوچی پہ گئے، سوچی اس تو نہیں پہ گئے کہ پہلا دے کوئی نہیں سکتا، سوچی اس تو پہ کہ ایک خراش بھی آ گئی نا حضور میں تے ساری زندگی ندامت رہے گی، یہ بہت بڑی ذمہ داری. تے سارے سوچیا کہ حضور دا پہرا کون دے گا؟ صدیق اکبر فوراً کھلو کے آ گیا اے میرے ذمہ لا چھوڑ. سانو اس دن پتہ لگا سب تو بڑا بہادر سیدنا صدیق اکبر. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہوئے ثبوت دے ہو، فرق جے اس دی غلامی اندر کوئی آیا ہوئے ثبوت دے ہو، فضل دا پیسہ جے ذات اپنی تے لایا ہوئے ثبوت دے ہو. رفیق ہجرت دا کوئی دشمن عقل تو گل نے منا نہیں سکدا، نبی دے نا تو جو گھر لٹاوے وہ باغ زہرا دا کھا نہیں سکدا. اللہ ابو بکر اچھی آواز آنا، ابو بکر. اچھا میں نعرہ لوانا، میں لوانا نعرہ، ہر بندہ بولے گا لٹایا جس نے اپنا گھر. ہر بندہ بولے، جڑا نہیں منتا وہ تو چلو مجبوری ہے نا، جڑے منن والے ہوتے آواز کڈو. لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر، لٹایا جس نے اپنا گھر. ایسے کر کے گج بج کے نعرہ لایا کرو. اور
اسی ہے نا اسی آکھیے کوئی بھی آکے کہ میں مولا علی دا بڑا سچا تے پکا عہدیدار ہاں تے پھر علی نال محبت کرنی ہے نا تے او دے نال بھی محبت کر جے دے نال ہی محبت کیتی امام ابن حجر لکھیا کہ مولا علی فرمایا اگر کوئی بندہ آکے کہ میرے سینے چ علی دا پیار ہے تے مولا علی فرمایا فوراً مننا نہیں یہ گل پھر کیویں منیے فرمایا چیک کرو دے سینے چ شیخین کریمین دا بغض تے نہیں مولا علی دسیا اس سینے چ علی دا پیار آ ہی نہیں سکتا جس سینے چ ابو بکر عمر دا بغض ہوئے علی دا پیار اسے سینے چ آئے گا جس سینے چ ابو بکر دا بھی پیار ہوئے گا عمر ابن خطاب دا حضرت تاجدار صداقت صدیق اکبر مصلی امامت تے آمدن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود پر مروا ابا بکر فلیصلی بالناس تواڈی مسجد بٹی نہ ہے گلزار مدینہ سنیے دی مزید ہے نا الحمدللہ ثم الحمدللہ اگلے دن میں اس کو کچھ ایک جگہ تقریر کرن کا نہ کہ ہاتھ تولا رکھنا ہے دوجے دی مزید ہے اساں اداری منگی ہے تو گل اے کہ گلزار مدینہ واسطے امام دی لوڑ پے ونجے تے تسی کی کردے ہو سیال شریف رابطہ کرو سرگو دے کسی بڑے عالم دین نال اپنے کسی ادارے مدرسے چ رابطہ کرو جی سانو کو بندہ دے اگر کوئی بندہ ڈائریکٹ آ جائے سنے جی مسجد دی جا خالی انتظامیہ آ کے جناب کتنے پڑھے ہو کتنے مرید ہو کتنے نسبت ہے یہ جی جے اگر سرگو دیو میں بھیج دیاں یا پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب بھیج دیں یا دعوت اسلامی کا کوئی بندہ آ جائے پھر تسی پوچھو گے سیال شریف تو آ جائے کیوں نہیں پوچھو وہ جی بھیجن والا کون ہے وہ کوئی نکا بندہ ہے انہوں مسلح چاڑو یار جنہوں پیر سیال دے پتر بھیجے ہے جنہوں نکا جا مولوی قاضی احمد حسن بھیج رہا تسی اُدھی تصدیق نہیں کر دے یار تسی آپ پہ سوچو جنہوں میں کھنا تے تسی مسلح چاڑ چھڑ دے ہو تے ابو بکر تے ہوئے جنہوں آمینہ دے نال آپ مسلح چاڑے ہیں اللہ زندہ باد کہ میں اپنا زندہ باد نہیں آکیا میں علماء اہل سنت زندہ باد آکیا کیونکہ میں تے علماء چ نہیں میں تے علماء دا خادم ہوں ایک بار آپ کو سبحان اللہ بلکہ علامہ طبری نے لکھا ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ دے اندر کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے حکم نال کشتی بنانے لگے اللہ نے حکم دیتا کشتی بناؤ منن والے سوار کرو باقی غرق ہو جان گے تواڈی کشتی والے بچ جان گے وہ کشتی شروع کی نا تے وہ کشتی نو کیڑا چٹ جائے دیمک چٹ جائے عرض کی مولا تیرے حکم تے بن رہی تے ایک کیڑے نو تے باز کرا فرمایا سپرے دا اہتمام کر سمجھان واسطے آ سپرے کیڑا کیویں کی کراں جدے تو کیڑا دور نسے فرمایا کشتی دے فرنٹ تے محمد لکھ تے چار کونے تے ابو بکر عمر عثمان و علی اس کیڑی نو اس لکڑی نو دیمک نہیں چٹے گا یعنی کیڑے تو بچنا تے اے چار یاراں دے نام مصطفیٰ کریم دے نال لے تے پھر نتیجہ کی پیا نکلدا کہ چار یار نبی دے عاشق چار یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ گا نہ کوئی آیا نہ کوئی نہ جان نثارا ورگا نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ حبدارا ورگا اعظم شان صدیق کیا تھا ایک کو یار ہزارہ ورگا میں سر لائیے تسی آواز گھٹا دے خوبصورت بناؤ پہلے بڑا سونا چاہیے آج تھوڑا ساؤنڈ اگے نالوں زیادہ چنگا ہے ہاں بالکل تو اسی اتباع کرنی ہے حضور دے صحابہ دی وڈی جماعت دی پیروی کرنی ہے تے وڈی جماعت دا آغاز ہی صحابہ تو ہونا ہے سمجھ آ گئی نا اور اسی اے آتے ہیں نا عرف وچ مسلک اعلی حضرت یہ مفہوم ہے یہ مسلک عقیدہ وہ یہ جڑا حضور کے صحابہ دا تے بریلی دے امام اس عقیدے اور اس مسلک کا تحفظ کیتا تحفظ کیتا میرے بریلی دے امام ان محفوظ کیتا کہ اگر کسی باطل نے خود تے گرد جمان دی کوشش کی تے مجدد دین و ملت نے اس خود ہی صفائی کر دی
صاف کر کے رکھ دیتا میرے بریلی دے امام نے، اور اپنے نہیں غیرہ بھی منے ہیں۔ مولوی کوثر نیازی دیوبندی لکھتا ہے کہ اگر پوری دنیا دے شعراء دے کلام اور مجموعے اور انہاں دے دیوان اکٹھے کر لو، اکٹھے کر کے ترازو لے لو تے سارے دیوان کتاباں چوک کے ترازو دے ایک پلڑے تے رکھو، دوجے پلڑے صرف احمد رضا دا ایک شعر لکھ کے رکھ چھڈو، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، پلڑا وہ بھاری ہوئے گا جتے بریلی دے امام دی گل ہوئے۔ ساڈا اس ٹبر نال تعلق ہے، تو اسانو میرے مصطفیٰ دے صحابہ کریم کرام علیہ السلام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دسیا کہ انج سرکار نو مننا ہے، رب بھی یہی پہ دسدا ہے انج منو جویں صحابہ منے، جنہاں سب کچھ آقا دے نام تے لٹا چھڑیا، سب کچھ قربان کر دیتا۔ انسان نو کیڑی کیڑی شے پیاری، مال پیارا، اولاد پیاری، بس پتر رہ جا تو سارے دے چھڑیا، نہیں صاحب کوئی گل نہیں، موج کرے آپ کوئی پڑھی سبحان اللہ۔ انسان نو جان پیاری، مال پیارا، اولاد پیاری، سمجھ رہے ہو ترے شے پیاری نہیں، انسان نو جان مال اولاد پیاری، لیکن غور کر کوئی مال تے دیندا ہے لیکن اولاد تے آنچ نہیں آن دیندا، اپنی جان دی بھی فکر کردا ہے، آقا دیاں نوکراں نو ویکھ، اگر ایک صدیق اکبر دی گل کرا، جناب ابو بکر صدیق جے مال دی واری آئی تبوک دے موقع تے سوئی بھی نہ چھڈی، ایک پوری کٹڑی تیار کر کے گھر کھان واسطے کچھ نہ چھڑیا، سکہ بھی نہ چھوڑیا، آقا دے قدماں وچ لیا کے رکھیا۔ میرے آقا نے پوچھیا ماں اب کئی تالی آہلی کا، اے ابو بکر گھر کی چھڑے آئی، عرض کی تھی اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، میں گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا۔ پوچھن والے رسول کریم آپ صدیق اکبر دا جواب گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑے آیا۔ آقا فتوہ نہیں لایا، رسول تے تیرے سامنے کھلوتا ہے، کدی گل پیا کردا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام اور کسی نو نہیں پوچھیا، دعاواں ضرور دتیاں۔ جناب عثمان غنی دے بارے آقا نے عرض کی تھی اے پاک پروردگار میں عثمان تے راضی ہاں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ۔ تو اس واسطے جڑا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، گھر سوئی بھی بچا کے نہیں رکھی، مال قربان کرن والا تے پھر ہجرت دی رات اولاد گھر چھوڑ دیتی، بیوی بچیاں گھر نبی نہ باپ چھڑ دیتا، میرے آقا دا سنگ نہ چھڑیا والا تیجے نمبر تے رہ گئی جان، او بھی غار وچ اپڑ کے سب دے منہ وچ اڈی دے کے دسیا کچھ یوں بھی عبادت ہوتی ہے، ہم یوں بھی عبادت کرتے ہیں نا، منہ سے رسول اکرم کی جان دے کے حفاظت کرتے ہیں۔ کسے موقع تے پیچھے نہ رہن والا جناب ابو بکر صدیق، ہر موقع تے ابو بکر دا پہلا نمبر، دمادم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ اے یاد رکھنا اے جے آلے سنت و جماعت دا عقیدہ، ہر مقام تے میرے نبی دے نال، احد وچ نال، بدر وچ نال، سفر وچ نال، حضر وچ نال، لوکاں رشتے توڑ کے ویکھیا، صدیق نے بیٹی نال نکاح پڑھا کے رشتے جوڑ کے ویکھیا، لوکاں مصطفیٰ دا دیدار سرے بازار وچ کیتا۔ ابو بکر ہوئے جس رج رج کے میرے نبی دا دیدار دن راتاں غار وچ کیتا۔
میرے نبی دا غار دا ساتھی دنیا چھوڑن تو بعد مزار دا ساتھی مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے. باہر والے تھوڑی سبحان اللہ میں سن لی اندروں دو چار بندے بولتے ہیں باقی کی طرح ہم بولے یہ کیا بات اندروں میں آواز ہے پورا شعر میں پڑھنا ہر بندہ بولے کیا بات. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری یار غار نبی تیری کیا بات ہے. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. جان سارے نبی تیری. اگلے شعر وچ میرا عقیدہ کہ جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. غم گسارے نبی تیری غم گسارے نبی تیری. جویں آقا دے اصحاب نے منیا انج من. آقا کریم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ. میرا ہر صحابی نور ہدایت کا روشن ستارہ. پہلے صحابی تو لے کے آخری صحابی تک 1,26,000 صحابہ تک ہر صحابی نور ہدایت کا منور ستارہ. آقا نے فرمایا ہدایت لے انہاں کولوں لے کسی ایک دا بھی دامن پکڑے گا گمراہ نہیں ہوے گا. اپنی آل دے بارے فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی طرح اپنی آل نو کشتی نوح نال تشبیہ دتی. صحابہ نو تاریاں نال گل کیے صحابہ ستاریاں دی طرح آل کشتی دی طرح. ایدی وجہ اے وے پرانے لوگ بحری سفر کردے کشتیاں دا سفر کردے سیٹلائٹ سسٹم نے جدید ٹیکنالوجی نے کمپیوٹر سسٹم نے او کیویں منزل دا تعین کردے. کشتی وچ چلن والے تاریاں نو دیکھ کے سمت معلوم کرتے سن. میرے آقا فرمایا آل والی کشتی وچ آ تے تاریاں کولوں رہنمائی لے. جے کشتی جو بڑھ جائے تاریاں ول نہ ویکھے پھر بھی وچ ہی رہے گا منزل تک نہیں پہنچے گا. جے منجا گھر پا کے صرف تارے دیکھتا رہے پھر بھی اوتھے ہی رہ جائے گا. آل والی کشتی وچ سوار ہو ستاریاں تو رہنمائی لے. دنیا وچ بھی بیڑا پار حشر وچ بھی بیڑا پار. اللہ دنیا وچ بھی بیڑا پار حشر وچ. اچھا میں نے ایک گل دسو اسی یا پنجابی چ کی آخدے ہیں بھی جڑا بندہ مر جائے جتھے دفن ہوئے کی آخدے ہیں بھی جتھوں دی مٹی سی انج آخدے اب جتھوں دا خمیر آئی جی دی لوٹ گیا واپس. سرگودے شفٹ ہو جان وال میکن والے جے موت آنی آخنا پیچھا لے جان. اگر کوئی سرگودے دفن ہو بھی گیا تو کوئی گل نہیں جی بات کہ مٹی جو تھون دی سی بھئی جتھوں دا خمیر آئی اتھے لوٹ گیا. تے پھر میرے نبی دا خمیر کتھوں لیا گیا سی. اگر کسی ذہن چاہے کہ وہ جی صدیق اکبر جنازے میں نہیں تھے میں کہا چلے تے بعد اس گل کرنا ہے پہلے میں یہ دس کہ جتھے حضور دا مزار بنیا وہ حجرہ کیدا سی.
وہ تو حجرہ ہی صدیق اکبر دی شہزادی دا حجرہ بیٹی دا گھر ہوگی تے ابا موجود کیویں نہیں ہو سکتا. اچھا ایک گل ہو گئی ادھر تے میں گفتگو پھر کدی تسی بلایا نا پھر کرایا کیونکہ میرا موضوع جو ہے میں ادھر تے اشارے کر کے اگے جا رہے ہیں کہ جتھوں دی مٹی اتھے لوٹ گئی. میرے نبی دا مزار پر انوار اتھے گنبد خضرا دے سائے تھلے مومنہ دی ماں جناب سیدہ عائشہ پاک دا حجرہ تے پھر جناب ابو بکر صدیق آپ دا مزار کتے بنیا تے پھر جناب عمر پاک دا تے پھر انہاں دی مٹی کتھوں لے گئی. میں پچھلے سال نا بغداد شریف عراق کربلا مولا نجف اشرف نہ گیا. میں زیارات کی تھیاں اتھے ظاہر حکومت دوسرے لوگاں دی اور لوگ ہر مسلک دا بندہ اتھے جاندا ہے کیونکہ امام علی مقام ہون مولا علی ہون صحابہ کرام ہون کسی دی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے پورے مسلمانوں دی پراپرٹی. تو اتھے میں گیا میں ویکھیا لوگاں نوں ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں انہوں نے آکھیا یہ حسین پاک کا روضہ ہے اس کے ارد گرد 30 میل دور تک کوئی بندہ دفن ہو جائے پکا جنتی ہے. اچھا انہوں نے تقریر کی تھی میرے نال ایک اور ایک نوجوان کھڑا تھوڑے